بسم اللہ الرحمن الرحیم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون۔ یقیناً زقوم کا درخت، زقوم جہنم کا ایک ایسا درخت ہے جس کے بارے میں روایات میں یہ بیان کیا گیا کہ اس کا جو پھل ہوگا وہ بدبودار بھی ہوگا بہت شدید اور بد ذائقہ بھی ہوگا شدید۔ اب اس بد ذائقہ ہونے میں دنیا میں جو آپ نے بد ذائقہ سے بد ذائقہ چیز کبھی کھا لی غلطی سے، اس سے تصور کریں اس سے زیادہ ہوگا، اور جو گندی سے گندی بو سونگی وہ آپ نے دنیا میں اس سے کئی گنا زیادہ گندی بو ہوگی، جس میں یعنی گویا کہ انسان انہیل کرنا بھی اس کے لیے عذاب ہوگا۔ بعض بوئیں ایسی شدید ہوتی ہیں کہ اگر انسان غلطی سے چلی جائے اس کے اندر تو انسان کو قے آ جاتی ہے، اس کا بدن برداشت ہی نہیں کرتا۔ یہ جو گلی سڑی چیزیں جہاں پڑی ہوتی ہیں، خدا نہ خواستہ گوشت ڈکے کیے وہ پڑا ہو کہیں پر، اور وہاں پر آپ چلے جائیں غلطی سے تو آپ ایک چند سیکنڈ وہاں کھڑے نہیں ہو سکتے، قے آ جائے گی۔ آپ کا نظام جو بدن کا اللہ نے بنایا وہ یعنی ریجیکٹ کرے گا ہر چیز کو۔ تو وہ کھانے میں بھی زقوم بد مزہ ترین ہوگا، اور اس کی جو بو ہے وہ بھی شدید بری ہوگی۔ یقیناً زقوم کا درخت گناہگار کا کھانا ہے۔ طعام الاثیم، طعام یعنی کھانا، اثیم کہتے ہیں وہ جو گناہوں میں غرق ہوتا ہے، ورنہ کون گناہگار نہیں ہے، خطائیں نارستہ ہوتی ہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، کریم ہے۔ اثیم یہ گویا کہ دائماً روٹین میں خرابیاں کرنے والا۔ گناہگار، زقوم کا درخت گناہگار کا کھانا ہے، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح شکموں کے اندر کھولے گا۔ اب آپ دیکھیں تانبا ایک میٹل ہے، میٹل کو پگھلانے کے لیے بہت زیادہ اس کو ہیٹ دینی پڑتی ہے، پانی کو اتنی ہیٹ نہیں چاہیے، پانی جیسے بوائل کرتا ہے۔ میٹل کو میلٹ کرنے کے لیے، اسے مائع حالت میں لانے کے لیے بہت اس کو حرارت دینی پڑتی ہے، پھر وہ میلٹ ہو جاتا ہے۔ یہ جو میٹل ہوگا جسے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس سے یہ پگھلا ہوا ہوگا، لیکن یہ میلٹ ہونے سے کھولنا نہیں ہوتا۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے کغلی الحمیم، اس طرح ہوگا جیسے کھولتا ہوا پانی ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ اس کو گرم کیا گیا ہوگا۔ نہ صرف یہ کہ پگھلا ہوگا گرمی کی وجہ سے، بلکہ اتنا زیادہ گرم ہوگا کہ کھول رہا ہوگا۔ تو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح جو شکموں میں کھولے گا جس طرح گرم پانی کھولتا ہے۔ اسے پکڑ لو، یعنی مجرم کے بارے میں اللہ تعالیٰ گویا فرشتوں سے کہے گا اسے پکڑ لو اور اسے گھسیٹ کر جہنم کے وسط میں پھینک دو، پھر اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب انڈیل دو، اس کو چکھ، تو بڑی عزت والا اور بڑے کرم والا بنا ہوا تھا۔ یعنی دنیا میں تو نے بڑی ظاہری عزت اکٹھی کر لی تھی، اپنی ناجائز ذرائع سے تو نے عہدہ بھی کما لیا، اقتدار بھی کما لیا، لوگ تیرے آگے پیچھے چلا کرتے تھے۔ یہاں وہ لفظ ہے دُق، چکھ اسے، یقیناً تو بڑا، انک انت العزیز الکریم۔ یہ دونوں لفظ دیکھیں، عزیز، تیرے پہ دنیا میں غالب بھی کوئی نہیں آتا تھا، تو ہر جگہ سے بچ کے نکل جاتا تھا، تو کسی قانون کی پکڑ میں آتا تھا، نہ تجھے پولیس پکڑ سکتی تھی، تو کسی کی پکڑ میں نہیں، عزیز تھا تو، اور بڑا کریم۔ لوگ کہتے تھے یار اس کا بڑا احترام ہے، یہ بہت طاقتور ہے فلاں۔ اب چکھ اسے، اب تیرا عزیز اور کریم ہونا تجھے پتہ چلے گا۔ ذُق انک انت العزیز الکریم، چکھ اس عذاب کو، یقیناً تو بڑی عزت والا اور اکرام والا تھا۔ اور انہوں نے بریکٹس میں لکھا ہے، اس طرح بھی ترجمہ اس کا بالکل کہ جہنم کے اس ماحول میں تو بڑا عزیز اور کریم ہے۔ یہ بھی ایک قسم کی ہٹ اور طنز ہوگی اس پر،
دنیا میں تھا نا، اب دیکھ تیری یہاں کتنی عزت ہے، جو تجھے مار پڑ رہی ہے، اور جو تجھے وہاں جو کیا ڈشز تجھے پیش کی جاتی تھی، آج تجھے کون سی ڈش، وہاں کے مشروبات، یہاں کے مشروبات، یہاں تو کتنا عزیز اور کریم ہے، کتنی تیری عزت ہے اہل جہنم کے درمیان، اسے چکھ، یقیناً یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم شک میں پڑے ہوئے تھے، یعنی اس سے کہا جائے گا یہ اب جو تمہارے سامنے ہے، یہ اس کے بارے میں تم شک میں پڑے ہوئے تھے، اب اسے چکھو۔ صدق اللہ العلی العظیم۔